جی السلام علیکم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے عزیز طلبہ طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ ہم حضرت غالب کو پڑھ رہے ہیں، ان کی غزل ہے، اور جن کا نام بھی غالب اور جن کا کلام بھی غالب، ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اور حضرت غالب کا شعر نمبر 5 اس غزل کا: عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ یہاں جو عشرت لفظ ہے، عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، پارائے دل، پارا کا مطلب ہے ٹکڑا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اور زخم کھانا کس چیز کے؟ تمنا کے، خواہش کے۔ جب کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اس کی تکلیف برداشت کرنا، اس کا زخم کھانا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ عشرت پارائے دل، میرا دل جب ٹوٹتا ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، میری خواہش پوری جب نہیں ہوتی تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اور لذت ریش جگر، ریش جگر جو ہے، ریش جگر کے جو ٹشو ہیں، لذت ریش جگر، میرے جگر کو، ہر ٹشو کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو سارے کو نمکدان میں غرق کر دیا جائے، پورا کا پورا جگر جو ہے وہ غرق نمکداں ہو جائے، اور ہر ٹشو کو پھر لذت محسوس ہوتی ہے جب اس پہ جو نمک جو ہے وہ لگتا ہے۔ کتنا عظیم خیال ہے حضرت غالب کا، اور اس سٹیج پہ تو بہت کم لوگ آئے ہیں۔ یہ عشق کی انتہا ہے، اور عشق کی آخری سٹیج ہے یہاں۔ یہ ہم حقیقت پہ اس کی تشریح کریں گے، حقیقی پہلو بھی اس میں ہے اور مجازی پہلو بھی اس میں ہے۔ حقیقی پہلو یہ ہے کہ جو مزاج یار میں آئے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اب مالک کی مرضی، مالک کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم جو مالک کے جو کام بھی ہوتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ کے احکامات سے ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی تکلیف سے آئے تو اسے خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرتے ہیں کہ یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، مالک مجھے عطا کر رہا ہے۔ تو پھر وہ جو بھی زخم لگتے ہیں، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو بھی دکھ ان کو ہوتا ہے، تو پھر وہ جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کی توجہ میں تو ہیں، اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، اور اللہ توجہ کر رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں تو مجھے غم مل رہے ہیں۔ اور ہم نے جو ہیں واقعات آپ نے بھی پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، کئی واقعات ایسے ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ بزرگان دین کے ہم نے کئی واقعات پڑھے ہیں۔ اب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ جو ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں نے میرے دل میں چاہا کہ میں اللہ کا عاشق بنوں، میں عشق کروں اور اللہ کی ذات سے عشق کروں۔ تو آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا عاشق بننا چاہتا ہوں،
تو آپ جو ہے ایک پہاڑ ہے، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور پتھروں کے اوپر کھڑے ہیں، پتھر جو ہیں وہ آ کے لگتے ہیں آپ کے جسم سے، اور جسم کی جو ہے نا وہ بوٹیاں جو ہیں، وہ گوشت جو ہے وہ نوچ کے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا بنیں گے؟ عاشقی جو ہے، عشق بہت مشکل ہے، عشق آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا میں عاشق ہی بنوں گا۔ 3 دفعہ اس طرح ہوا، تیسری دفعہ بھی یہی کہا کہ میں عاشق ہی بنوں گا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو عشق جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر عشق میں شکوہ کفر ہے اور التجا حرام، توڑ دے کاسہ مراد، عشق گداگری نہیں ہے۔ عشق کرنا ہے تو پھر التجائیں نہیں کرنی، عشق کرنا ہے تو پھر منت سماجت نہیں کرنی، عشق کرنا ہے تو پھر شکوے شکایتیں نہیں کرنی۔ تو عشق میں جو بھی ملتا ہے وہ ہنس کے جو ہے، وہ جو بھی غم ملے وہ ہنس کے اس کو برداشت کرتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا سواد نشیب دشمن کہ شواد ہلاک تیغست، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اے اللہ میں تیرا دوست ہوں، تو ہمارا دوست ہے اللہ۔ جو بھی اے اللہ دشمن کی اے اللہ جو تیری تلوار ہے وہ کسی دشمن کے سر کو نصیب نہ ہو، ہم دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں، تو خنجر آزما تو صحیح، ہم حاضر ہیں یا اللہ۔ تو جتنا بھی آپ نے دیکھا، آپ جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں، انبیاء کرام کے جتنے آپ نے واقعات دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں اور سنیں، اس کے بعد آپ اینڈ پہ آ جائیں کہ میدان کربلا کا جو واقعہ ہے وہ دیکھیں، اور یہی کہا ہوگا، اور جیسا کہ نہ حضرت امام حسین نے کہ نہ شواد نصیب دشمن کہ شواد ہلاک تیغست، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یہ حضرت امام حسین نے کہا ہوگا کہ ہم دوست ہیں آپ کے اور ہم حاضر ہیں۔ تو یہ ہے حقیقی عشق میں۔ اور پھر اب ایوب السلام کی اور صبر ایوب آپ نے سنا، اور پھر اگر کوئی جو ہے وہ سارے جسم پہ کیڑے ہیں تو وہ اٹھا کے کیڑا رکھتے ہیں کہ کھاؤ، یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ، یہاں سے کھاؤ۔ وہ کتنے واقعات آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ حقیقی ہے۔ اب آ جائیں مجاز کی طرف۔ مجازی جب بندہ کسی اپنے جیسے بندے سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو پھر مجاز والے بھی ان کا حضرت غالب کا معیار دیکھیں اتنا بلند ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی محبوب کی طرف سے ظلم و ستم ہوتے ہیں، جو بھی وہ مجھے تکلیف دکھ دیتا ہے تو میں ہنس کے برداشت کرتا ہوں۔ میری بار بار میرا دل ٹوٹتا ہے تو بار بار دل ٹوٹنے سے جو مجھے زخم لگتے ہیں، میری خواہش ہی یہی ہوتی ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنے کمال کی بات کر گئے ہیں کہ لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، اور مجھے لذت محسوس ہوتی ہے جب سارا جگر جو میرا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نمکدان میں اس میں رکھ دیا جائے۔ تو نمک زخم پہ جب نمک پڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ حکمت کے لحاظ سے کہ جگر جو ہے نا، جگر کے لیے نمک ضروری ہے۔ نمک آپ استعمال کریں گے تو وہ ہاضمے کے لیے ضروری ہے، اور جگر کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے حسب ضرورت ہو۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں اب زخم ہو، زخم کے اوپر آپ نمک چھڑکیں گے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں، وہ کہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ یہ غالب کا معیار ہے، اور غالب نے ایسے عشاق دیکھے ہوں گے کہ جو تکلیف میں بھی لذت محسوس کرتے ہیں۔ حوالہ جات دیکھ لیجئے کہ زخم پر چھڑکے کہاں طفلانے بے پرواہ نمک، کہ کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔ اور یاد ہے غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں، یاد ہے غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک، اور طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔